مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر۔ انبیاء کرام اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، ان کا مشن عظیم اور ان کی تبلیغی ذمہ داریاں غیر معمولی مصروفیات کا تقاضا کرتی ہیں۔ یہی برگزیدہ ہستیاں انسانوں کے لیے نمونہ بنتی ہیں اور انہی کی زندگی گزارنے کا طریقہ پسندیدہ اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان میں سے اکثریت نے دینی سرگرمیوں کے ساتھ اپنے گزر اوقات کے لیے محنت مزدوری کر کے لوگوں کے لیے نمونہ پیش کیا۔ کسی نے کھیتی باڑی کی، کوئی ٹوپیاں بنا کر فروخت کرتے رہے، کسی نے بکریاں چرا کر کسب حلال حاصل کیا۔ غرض بیشتر انبیاء کرام اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ تمام انبیاء کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ وہ پاکیزہ اور حلال رزق کھانے کا بندوبست کریں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آدمی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کوئی چیز نہیں کماتا اور کوئی چیز نہیں کھاتا، اور اللہ کے رسول حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ تجارت حلال معاش کمانے کا سب سے معروف طریقہ ہے، لیکن اسلام نے تجارت کے جو اصول اور قواعد مقرر کیے ہیں ان کے اندر رہ کر خوب مال کمایا جا سکتا ہے، لیکن اگر جائز و ناجائز کی تمیز ختم کر دی جائے تو یہی تجارت اعمال برباد کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ نیک صالح اور ایماندار تاجروں کے لیے جنت میں انبیاء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ اٹھانے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس خوشخبری سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تجارت کو کس قدر پسند کرتا ہے اور تاجروں کی حوصلہ افزائی کس انداز سے فرماتا ہے۔ قرآن حکیم میں صحیح تولنے کا حکم دیا گیا ہے، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ۔ مطلب یہ ہے کہ میزان یعنی ترازو میں فرق کرنا گناہ کبیرہ ہوگا۔ تمام انبیاء کرام کی طرح حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رزق حلال کمانے کی جد و جہد جاری رکھی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور کبھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک کے شام کا سفر فرماتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی معزز اور صاحب ثروت خاتون تھیں۔ ان کا مال کثیر لے کر تجارت کی غرض سے لوگ مختلف ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت داری کے چرچے عام ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ملازم کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال تجارت شام لے جا کر فروخت کرنے کی پیشکش کی اور معاوضہ طے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش قبول فرما کر ملک شام کا سفر کیا۔ خاتون محترم کا ایک ملازم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا۔ ملک شام میں یہ تجارتی قافلہ بہت مشہور ہوا، سارا سامان فروخت ہو گیا اور اس مرتبہ منافع بھی بہت زیادہ ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ملازم نے آ کر سارے واقعات سنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، دیانت داری اور خرید و فروخت کی معاملہ فہمی کے سارے قصے سنائے، جن کی وجہ سے ان کا سارا مال فروخت ہوا اور منافع بھی زیادہ حاصل ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کر کے جو معیارات مقرر کیے وہی معاشیات اور تجارت کے ذرعی اصول ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور آپ ہی کے طریقے معیار حق قرار دیے جائیں گے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص دین کا علم حاصل کر کے مفتی یا عالم بن جائے۔
مقصد یہ ہے کہ ہم دنیاوی سرگرمیوں کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں، اسلام نے اس شعبے کے لیے کیا ہدایت دی ہیں، کیا حدود مقرر کی ہیں اور کس چیز کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اس کا بھرپور علم ہونا ضروری ہے۔ ایک تاجر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روح سے تجارت کرنے کے طریقے اختیار کرے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خریدا ہوا مال گاہک سے خوشی خوشی واپس لے لے، اسے جنت میں بغیر جوڑ کا محل عطا کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں تاجر اپنی دکان پر لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور تاجروں کے لیے اصول تجارت مقرر فرما دیے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے تو دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے تاجروں، تاجر قیامت کے دن نافرمان اٹھائے جائیں گے، البتہ وہ جو اللہ سے ڈرے، نیکی کرے اور سچ بولے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ تقوی اختیار کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور حسن اخلاق کا اصول مقرر کیا، تول میں جھکاؤ کا حکم دیا، صبح سویرے بیداری کا حکم دیا اور صبح اٹھنے والوں کی روزی میں برکت کی دعا کی، صدقہ و خیرات کی ترغیب دی، سخاوت کرنے کے ساتھ تنگ دست کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، وعدہ خلافی نہ کرے، جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ یہ سب تجارت کے اصول ہیں۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ رہنما اصولوں اور اپنے رویوں پر غور کریں تو ہمارے تمام اعمال ان اصولوں کی ضد ہیں۔ مارکیٹ 2 بجے کے بعد کھلتی ہے، خریدا ہوا مال واپس نہیں لیتے، گاہک کے ساتھ رعایت نہیں کرتے، مال فروخت کرنے میں جھوٹ اور دھوکہ دہی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں تجارت میں برکت کہاں سے آئے گی؟ كل أيام الصعب